الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے عظمت قرآن بزبان قرآن، یعنی قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر قرآن حکیم کی جو عظمت بیان کی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صاحب کلام ہے، تو وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور ان آیات کے ذریعے سے ہمیں قرآن حکیم کی عظمت کے مختلف پہلو سمجھ میں آتے ہیں۔ مثلا دیکھیے، جب قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی ہر قسم کے کنفیوژن سے، غلطی سے یہ محفوظ ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی ہر بات جو ہے وہ حتمی ہے، یقینی ہے۔ یہ اس کی عظمت کا ایک پہلو ہے۔ اور آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ہم ہی ہیں، ہم نے یہ الذکر یعنی قرآن حکیم نازل فرمایا ہے، اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ تو حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اور اس کی صحت اور یقینی ہونا یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، نہ تو باطل اس کے سامنے سے حملہ آور ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے، اس لیے کہ یہ اتارا ہوا ہے ایک ایسی ہستی کی جانب سے کہ جو حکیم بھی ہے اور ستودہ صفات ہے، تمام حمد اسی کے لیے ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے اپنے خود ساختہ خیالات قرآن حکیم میں ڈالنے کی کوشش کی، یا اس کی آیات بینات سے غلط مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی، قرآن حکیم نے آگے چل کر ان کے اس باطل عقیدے کو پاش کر دیا۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں، یہ موقع نہیں ہے، ہماری ایک پرانی ویڈیو جو ہے جس میں حفاظت قرآن کا ذکر ہے، وہاں اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو اس کی جلالت ہے، جو اس کا اعلیٰ مقام ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک مثال دی، فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، سورہ حشر کی آخری آیات میں سے ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اگر ہم نے اس قرآن حکیم کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ خوف سے دبا جا رہا ہے، خاشعا متصدعا، پھٹ پڑنے کو تیار ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ اندازہ کیجئے کہ پہاڑ تو جمادات میں سے ہے، بظاہر ہمارے نزدیک تو وہ بے حس و حرکت، لیکن پہاڑ جیسی ٹھوس اور مضبوط تخلیق بھی اس بوجھ کو سہار نہیں سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو تم دیکھتے کہ وہ اس کا تحمل نہ کر پاتا۔ اور یہ مثالیں ہم اس لیے بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں، اس قرآن کی عظمت کو پہچانیں، یہ ہے پیغام در حقیقت اس میں۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر قرآن حکیم فرماتا ہے، سورہ حامیم سجدہ ہی کی یہ آیت ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق یعنی کائنات میں بھی، وفی انفسہم اور خود ان کے وجود میں ایسے ایسے عجائبات اور ایسی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی ان قریب، جیسے جیسے انسان غور و فکر کرے گا کہ اس کے اوپر یہ حق منکشف ہو جائے گا کہ یقیناً یہ قرآن برحق ہے،
یہ کلام اللہ جو ہے یہ اٹل ہے، فیصلہ کن ہے۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو انکشافات ہو رہے ہیں، اس وقت جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، قرآن حکیم ان کی نشاندہی بہت پہلے کر چکا ہے۔ اگرچہ وہ اشارات کی شکل میں ہے، لیکن وہ آیات، وہ نشانیاں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ بھی قرآن حکیم کی عظمت کا ایک پہلو ہے کہ وہ آفاق و انفس میں نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ اللہ کو پہچانے اور اس قرآن کی عظمت کو جانے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم اس قرآن میں سے نازل فرما رہے ہیں وہ چیز کہ جو شفا ہے، انسان کے لیے حیات بخش ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے، اور نہیں اضافہ ہوتا اس قرآن کے ذریعے سے مگر یہ کہ خسارے ہی میں، یعنی چونکہ وہ غور و فکر نہیں کرتے اور بے اعتنائی برتتے ہیں تو نہیں اضافہ کرتا ظالمین کے حق میں مگر خسارہ۔ اور جو اس کو مانتے ہیں، مومنین ہیں، جو اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں، تو ان کے لیے یہ شفا ہے، ان کے قلوب کے لیے، ان کی ارواح کے لیے، اور رحمت ہے سراپا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو میں نے آیت پڑھی یہ بھی سورہ بنی اسرائیل کی تھی۔ اسی سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، یعنی صراط مستقیم اور اللہ کی رضا کو پانے کا جو سب سے درست راستہ ہے وہ یہ قرآن بتلاتا ہے۔ گویا کہ قرآن حکیم کے ذریعے سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن رہ سکتے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ کو سامنے رکھیں، اور متعدد آیات ہیں قرآن حکیم میں، تو جگہ جگہ عظمت کے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو اس کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان اس کلام کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی فصاحت اور ایک زندہ کتاب ہونے کا جو معاملہ ہے اس کو پہچانے کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اور اس کے اندر قیامت تک کے معاملات جو ہیں ان کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ تو یہ مضمون چونکہ کافی گھمبیر ہے، کافی طویل ہے، تو ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں عظمت قرآن بزبان قرآن، اگلا حصہ ہوگا عظمت قرآن بزبان رسول۔ جن کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا ان کے نزدیک اس قرآن کی کیا عظمت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اگلی نشست میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی عظمت اور اس کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے کی، ان پر ایمان لانے کی اور اپنے یقین کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔